گیا مولانا صاحب کا یہ بحران کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے منصور بھائی، آپ یہ بحران، یہ جو مولانا کے تحفظات ہیں، یہ پریس کانفرنس ہیں، یہ رولے، یہ جھگڑے، یہ حکومت کی چتر چلاکی ہے. یہ حکومت کا اپنا پیدا کردہ بحران ہے. یہ حکومت کا اپنا سارا کچھ ہے. آج پھر حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور مسلسل جھوٹ بول رہی ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. بھائی آپ کو پتہ نہیں تھا ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کیسے فیٹف سے نکلے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 29 اگست 2019 میں پاکستان تحریک انصاف اور ان مدرسوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہیں مفتی تقی عثمانی، حنیف جالندری، منیب الرحمان، ساجد میر، یاسین ظفر، عبد المالک، مصطفیٰ ہزاروی، ڈاکٹر عطا الرحمان، افضل حیدری اور ڈاکٹر محمد نجفی یہ دستخط کر چکے ہیں اور 18,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو آپ نے کیوں صرف ایک 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ایک وہ پینڈورا باکس کھولا جو بند ہو چکا تھا؟ اب آپ کو سینٹ سے منظور کرواتے ہوئے وہ علماء کے جو یہ جھوٹ بول رہی ہے حکومت، علماء کے وہ تحفظات نہیں پتہ چلے؟ قومی اسمبلی سے منظور کرواتے ہوئے نہیں پتہ چلے؟ پھر جب صدر کے پاس گیا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے کرنا ہی نہیں تھا، آپ کر ہی نہیں سکتے. ہم اگلے دن پھر ملک مسائل میں پڑ جائے گا. سارے مدارس کو وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کتنے مدارس ہیں، پتہ چلنا چاہیے ان کے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، پتہ چلنا چاہیے ان کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، پتہ چلنا چاہیے ان کا نصاب کتنا ہے، پتہ سارا کرنا چاہیے کتنا. حکومت نے بحران پیدا کیا یہ، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو مولانا کی سپورٹ چاہیے تھی اس لیے ہر چیز مان لی. اب الٹا پڑ رہا ہے، اب ان کو نہیں مان رہے، اب مولانا صاحب آ گئے، وہ کہتے ہیں کرو تو پھر اب کرنا پڑے گا. یہ کوئی تک بنتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں ہم جس مصیبت سے پہلے نکلے ہیں. عمیر صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اوپر یہ جو کچھ بھی ابھی میں نے مولانا صاحب کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے، ویسے تو میں بیرسٹر گوہر کی آج گفتگو سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ وزارت تعلیم کے انڈر ہی ہونا چاہیے. مدرسوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں یہ معاہدہ کیا تھا، اور بڑا کریڈٹ دیا گیا تھا ان کو اس بات کا کہ انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے فیٹف کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج بھی اسی موقع پہ قائم ہے یا اس معاملے پہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے گی؟ اچھا، بنیادی طور پہ جی نہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم سے کوئی ایسی اس طرح کی ترمیم کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی، کیونکہ یہ علیحدہ سے سوسائٹیز ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی تھی اور اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا. نہ ہی اس کے بعد اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کسی نے اپروچ کیا، اور نہ ہی پارٹی سرکل میں ابھی تک یہ کوئی ڈیبیٹ انیشیٹ ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے آج جو بیان دیا بالکل دیا ہے، مگر ابھی اس طرح کی اوپینین فارم کرنا ابھی میں نہیں سمجھتا. پارٹی میں اگر ڈیسائیڈ ہوگا، اگر یا جے یو آئی اپروچ کرتی ہے اس کو ریکنسیڈر کرنا ہے نہیں کرنا، پھر اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی تک کی کوئی پارٹی کے اندر میں بڑی معذرت کے ساتھ سر، مجھے کیوں فیل ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنا آپس میں ڈسکنیکٹ ہے کہ ہر بندہ ایک اپنی ہی تھیوری دے رہا ہوتا ہے. مطلب بیرسٹر گوہر نے جو بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ابھی ویٹ کرنا چاہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے اس دن بیان دے دیا کہ جناب بیرسٹر گوہر کو یہ آفر ہوئی تھی کہ جی آپ لوگ جا کے سنجانی میں بیٹھ جائیں، عمران خان صاحب کو 20 دن کے بعد رہا کر دیا جائے گا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں نہیں مجھے تو ایسی کوئی آفر ہوئی نہیں، جبکہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا بیرسٹر گوہر کو یہ حکومت کی جانب سے آفر ہوئی ہے. اس کے بعد لاشوں کے حوالے سے جو ہے کوئی 200 پتہ نہیں 78 کا نمبر دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 12 دیتا ہے. سر یہ اتنا ڈسکنیکٹ کیوں ہے آپ کی پارٹی میں؟ اچھا نہیں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. ایک تو یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیرسٹر گوہر اور ہمارا ڈسکنیکٹ ہے. بنیادی طور پہ اس ایشو پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی پارٹی میں. جو انہوں نے دی ہے بات کی ہے ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی. سر ذاتی کس طرح جو دوسرے ایسپیکٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں، سر ذاتی کس طرح؟ ہی از اے چیئرمین آف پی ٹی آئی. ذاتی کس طرح ہو سکتی ہے؟ انہوں نے ایک پالیسی بیان دی چیئرمین ہے، مگر اب دیکھیں نہیں، مگر دیکھیں نا ہمارے دیکھیں چیئرمین ضرور ہیں، مگر چیئرمین آل ان آل اگر جو ہے نا ڈیجورے جو ساری پاور لائے کرتی ہے وہ چیئرمین عمران خان صاحب سے لگتی ہے. جو بھی فائنل بات آئے گی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گی. ادھر اگر کوئی ایک پالیسی شفٹ آتا ہے، ایگریمنٹ ان کے وقت کا سائن ہوا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے تو فالو کریں گے. باقی جو گزارشات ہوں گی سی سی میں ڈسکس ہوتی ہیں وہ ان تک پہنچ جاتی ہیں، پھر جو فائنل سے وہ دیتے ہیں اس طرح سے آتی ہیں. باقی جو آپ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بات کریں، دیکھیں جو علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی انہوں نے کوئی اپنی پرسنل نالج کی بیس پہ کی ہوں گی نا بات. ویسے تو
عوام میں نہیں کرنی کیونکہ وہ بھی ملنے جاتی ہیں, دوسرے بھی ملنے میں جاتے ہیں, پھر وہ بظاہر بیرسٹر جس صاحب- طرح سے پورٹرے. بیرسٹر صاحب آپ مجھے بتائیے, میں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی خان کو جو ہے نا وہ فلاں بندے نے آفر دی تھی, اور آپ میرا حوالہ دے کے یہ بات کر رہے ہیں, منصور علی خان آگے سے کہتے ہیں نہیں جناب مجھے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, تو آپ مجھے بتائیے کہ جھوٹا کون لگا اس کے اندر اس سارے معاملے میں؟ اب مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب تو قید میں ہے, اب ان تک ایکسیس لمیٹڈ ہے. دیکھیں جو 3-4 لوگ جائیں گے آپ کو انہی کی بات پہ ریلائی کرنا پڑے گا. اگر ان میں ہاں جی ڈفرنس آئے تو پھر کنفرنٹ ضرور کرایا جا سکتا ہے کہ ہاں جی فلاں نے تو یہ بات کی ہے, پھر کس طرح ہے آپ بتائیں اس پہ. ٹھیک, تو اس کا تو حل یہی ہے واحد, یا دوبارہ خان صاحب تک دوبارہ جا کے اس کی ریکنفرمیشن لے سکتے ہیں. میں سر